نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 70 سنفا كلهم في النار إلا واحد. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا سرمدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستفترق، یہ ستفترق کا لفظ آنے والے زمانے کے لیے. زمانے تین ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل. جو گزر گیا وہ ماضی ہے. جیسے جمعہ، کل جمعہ تھا، آج جمعہ ماضی بن گیا، گزر گیا. آج ہفتہ ہے، سنیچر بولتے ہو، سنیچر کا دن ہے، یہ حال ہے. کل اتوار ہوگا، اتوار ابھی ہے نہیں، اتوار ہوگا. تو عربی میں ستفترق کا لفظ آتا ہے جو ابھی ہے نہیں، ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق. میں نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ستفترق بعد میں ہوگا. کیا ہوگا کہ میری امت 73 بھاگ میں بڑھ جائے گی، 72 بھاگ جہنم میں جائے گا، 1 بھاگ جنت میں جائے گا. نبی نے جس وقت کہا اس وقت 73 بھاگ نہیں تھا. اگر اس وقت ہوتا تو نبی فرماتے یفترقو، مگر بعد میں بھاگنا پڑے گا، اسی لیے نبی نے فرمایا ستفترقو، بعد میں بٹے گا، بھاگ ہوگا. جو ابھی نہیں ہوا ہوگا وہ غیب ہے. جو نہیں ہوا ہے بعد میں ہوگا وہ غیب ہے نا. تو نبی نے غیب کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا. تو اس کا مطلب کہ نبی غیب جانتے ہیں تب نہ بتایا. جو جانتا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا. تو نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے. اللہ کے بتانے سے نبی غیب جانتے ہیں. اسی لیے نبی نے کہا کہ 73 بھاگ ہوگا، 1 بھاگ جنت میں جائے گا، 72 بھاگ جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو بھاگ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ 73 میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون جائے گا جنت میں؟ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر رہے گا
وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کی جو بات تم نہیں جانتے ہو، جو اس کا جاننے والا ہے اس سے پوچھ کر عمل کرنا، وہ جیسا بتائے اس کے مطابق چلنا۔ دنیا کا طریقہ ہے، آپ کو بلڈنگ بنانا رہتا ہے تو آپ پہلے اسٹیمیٹ بناتے ہو، نقشہ بناتے ہو، جو جانتا ہے نقشہ بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہو نا، تو پلاننگ کرنے کے بعد تب مکان بناتے ہو۔ یہ نہیں کہ یہ پلاننگ بھینس چرانے والے سے پوچھ لو، وہ کیا پتا ہے، اس کا کام بھینس چرانا ہے، بھینس کے بارے میں پوچھو۔ مگر مکان کا پلاننگ کرنا، مکان کا نقشہ بنانا، یہ انجینئر کا کام ہے، تو انجینئر سے پوچھنا ہوگا۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو، پریشان ہے تو کہاں لے جاؤ گے؟ نہ تھانہ لے جاؤ گے، تھانہ نہیں لے جاؤ گے، تھانہ والا اس کے بارے میں تم کو کیا بتایا؟ وہ ڈاکٹر نے بتایا۔ کہیں جو آدمی میں مار پیٹ ہوئی تو کہاں جاؤ گے؟ تھانہ جاؤ گے، نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ تو ہر چیز سے جو چیز کو جانتا ہے اللہ نے فرمایا اس سے نماز کی بات، روزہ کی بات، زکات کی بات، حج کی بات، جو اس کا جانکار ہے اس سے پوچھ لو کہ کیسے کیا جائے گا۔ آج جو ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے لا مذہبی کا، ادھر کا یہ فرقہ انہیں 72 فرقوں میں سے ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ اہل حدیث ہے، اور جب تک دھوکہ نہ دے گا اس وقت تک اس کا دھرم نہیں چلے گا۔ امام بخاری کا نام بہت لیتا ہے، بخاری شریف میں کتنی حدیث ہے؟ 4,500 حدیث بخاری شریف میں، صرف 4,500 ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث ڈبل آ گئی ہے تو ڈبل کو الگ کر دو، ایک جگہ یہ بھی ہے اور دوسری جگہ پھر وہ حدیث بیان ہو گئی ہے، اس کو الگ کرنے کے بعد 4,500 حدیث بچتی ہے بخاری میں۔ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے زندگی کے کتنے سال گزارے دنیا میں؟ 63 سال گزارے نا، مگر نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا پیدا ہوتی ہی 40 سال کے بعد۔ 40 سال مائنس کرو، 23 سال۔ 23 سال میں جو بولے گا آدمی یا وہ کام کرے گا یا اس کے سامنے کوئی کام ہوگا، وہ کتنا ہوگا 23 سال کو؟ ہر آدمی سوچے دن بھر میں کتنا ورڈ بولتا ہے۔ دن بھر میں اگر ایک ہی ورڈ بولتا تو 23 سال میں کتنا ورڈ ہو جائے گا، اور دن بھر میں ایک ہی ورڈ بولتا ہے
نہیں زیادہ 1000 پوائنٹ ایک دن میں بنتا ہے. تو 23 سال میں کتنے پوائنٹ بولے؟ بہت سارے ورڈ. تو کتنی حدیث ہو جائے؟ بہت حدیث. اور بخاری میں تو 4,500 تھے. جی جی بخاری میں 4,500. ایک ہی رائٹر جب کوئی بک لکھتا ہے، لکھ لیا، پوری زندگی بس کوئی یہ بک رہتی ہے یا اور بھی لکھتا ہے؟ اور بھی لکھتا ہے. جتنا جو کچھ لکھتا ہے زندگی میں ایک ہی بک میں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو امام بخاری نے سب حدیث کو تھوڑی لکھ دیا. بخاری میں 4,500 حدیث لکھی ہے. امام بخاری کو کتنی حدیث یاد تھی؟ 6 لاکھ تقریباً. امام بخاری نے خود ہی لکھا ہے. بخاری کے شروع میں دونوں کے پاس بخاری شریف ہے. کہاں ہے؟ لاؤ تم کو دکھا دے. ہم چلے جائیں گے کام تو کرنا تم دیکھ لو. بنگلہ ترجمہ نہیں، ہاں اصل بخاری پہلی جلد. یہ سب بات یاد کر لو. اسی انہیں باتوں کو لے کر تم اپنی تبلیغ جاری رکھو. پہلی جلد یا پہلی جلد اس میں لکھا ہے تاکہ شروع کرو. پیج نمبر 4 میں 4 میں لکھ رہے ہیں امام بخاری صنفت کتاب الصحیح لست 10 سنة. میں نے یہ کتاب 16 برس میں لکھی. 16 سال میں یہ کتاب لکھی. خرجت من 600,000 حدیثین. 6 لاکھ حدیث مجھ کو یاد تھی. ان 6 میں سے 6 لاکھ میں 4,500. سبحان اللہ. تو امام بخاری کو کتنی حدیث یاد تھی؟ 6 لاکھ. اور 6 لاکھ میں سے اس میں 4.5 لاکھ. ادھر بچ گئی کتنی؟ 5,95,500. 95. 5 لاکھ. لوگ بنگلہ میں بولتے ہو 5 لاکھ. چلو 5 لاکھ ہی مانو. تو 5 لاکھ حدیث کیا ہوئی؟ بخاری کے پاس ہے. اس میں نہیں لکھی، اس کتاب میں نہیں. بخاری میں نہیں ہے. ایک آدمی میتھ بھی جانتا ہے، سائنس بھی جانتا ہے، جغرافیہ کو کیا بولتے ہو، بھگول بھی جانتا ہے نا، مگر ایک ہی کتاب میں سب لکھتا ہے. بھگول کا بک الگ ہوتا ہے، میتھ کی کتاب الگ ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کی کتاب الگ الگ ہوتی ہے. تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی، جو سبجیکٹ لکھنا چاہا انہوں نے، اس سبجیکٹ کی جو حدیث تھی
6 لاکھ کے اندر ان حدیثوں کو اس میں لکھا جو سبجیکٹ امام بخاری نے لکھنا چاہا اس میں لکھا 4,500 اور بقیہ سبجیکٹ امام بخاری نے یہاں لکھنا نہیں چاہا. اب ہم ہی ہیں، ہم آئے آگے تقریر کرنے کے لیے، یا تم کئی جلسے میں جاتے ہو تم میلاد کی ٹاپک پہ تقریر کرتے ہو، تم میلاد کے بارے میں بیان کرو گے. اب معراج کا بیان تو نہیں کرو، معراج کی تقریر کرو تو میلاد والی بات تو اس میں نہیں بیان کرو. تو امام بخاری نے جو ٹاپک چنا لکھنے کے لیے اس میں 4,500 حدیث لکھی، باقی 5,95,500 حدیث رہ گئی. اس کو یاد رکھو، یہ ساری حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی. تو سب سے بڑے عالم کون ہوئے؟ اس کو جتنی حدیث یاد تھی وہ زیادہ عالم ہوگا. تو یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری کی ٹاپک کی بات بخاری میں ہوگی نا. تم بھگول میں ڈھونڈو گے کہ میتھ کہاں ہے تو میتھ کہاں ملے گا. میتھ کی کتاب میں تم کو میتھ تلاش کرنا ہوگا، اور میتھ کی کتاب میں ڈھونڈو گے بھگول کی بات. بک ہے میتھ کی، کہو کہ صاحب یہ ڈاک بنگلہ کہاں پر ہے دکھاؤ، تو وہاں کا ڈاک بنگلہ کہاں ہو، وہ تو تمہیں میتھ کی بات ہو. تو امام بخاری نے جو ٹاپک لیا اس ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، تو اب دوسری ٹاپک کی بات اس کتاب میں تو ہوگی. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث یاد کی، امام اعظم کو بھی لانے اس ٹاپک پر انہوں نے 4,500 حدیث لکھی، اور بقیہ حدیثیں ان کے پاس تھی جو اس کتاب میں نہیں لکھی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے مطابق کام کرو. تم لوگ جو کرتے ہو جیسے امین آج سے کرتے ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہو، نماز میں ہاتھ نہیں جھاڑتے ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا اعتراض ہے. تو ان سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو مولوی ہو، تم دیکھے ہو حدیث کہ ہاتھ باندھنا کہاں چاہیے، سینے پہ باندھنا چاہیے یا یہاں باندھنا چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. تم دیکھ لیجیے جتنا غیر مقلد ہے، عام پبلک، کوئی بھینس چلاتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب نے حدیث دیکھ لی ہے. جی نہیں، سب نے نہیں. وہ کیسے کرے گا حدیث کے مطابق؟ اچھا بنگالی زبان میں صحیح سب بنگلہ پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، بھینس چلانے والا یوٹیوب میں دیکھتا ہے، موبائل میں یوٹیوب میں بھی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس پہ دیکھے گا. سن کے مطلب اپنے ایمان کی تکلیف کر لیتے، اپنے مسجد کے ایمان کی تکلیف کر لیتے. ان کا مولوی جو بتائے گا وہی نا. جی ان کا جو مولوی بتایا تو وہ حدیث کا کہا ہوا، مولوی کا بتایا وہ جی حدیث کا تو نہیں. مولوی نے بتایا کہ یہاں ہاتھ باندھو، حدیث میں ہے. مولوی کا بھی یہ حدیث میں ہے، مگر ہے کہ نہیں ہے اس کو پہلے معلوم، اس کو تو نہیں معلوم. اس مولوی کے کہنے پر وہ یہ مانتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، اور ہم کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے پر مان رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ امام
اعظم ابو حنیفہ کا نہ مانے، ہماری بات مانے، ہم کو مانے۔ بے شک بے شک ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ حدیث میں ہے کہ یہاں آپ ماننا چاہیے، حدیث میں ہے کہ اذان یہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، حدیث میں ہے کہ مقتدی قرأت نہ کرے، اور ان کو ان کا مولوی بتا رہا ہے جو آج کا مولوی ہے۔ تو یہ آج کے مولوی کی بات مانے کہ ان کی بات مانے جو امام اعظم ہے ابو حنیفہ حضور کے صحابی کے شاگرد ہیں۔ حضور نے بتایا، صحابی نے سنا، صحابی نے بتایا، امام اعظم نے سنا، تو ان کی بات پر زیادہ بھروسہ ہوگا یا آج کا مولوی کی بات پر بھروسہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حدیث نہ پڑھے، تم نہ پڑھے ہو، تمہاری پبلک، تو پبلک کو اپنی بات کیوں منواتے ہو؟ امام اعظم سے چھوڑا کے اپنی بات منوا رہے ہو تم، تو اثر ان کو حدیث منوانا نہیں ہے، اپنے کو منوانا ہے کہ مجھ کو مانو، ابو حنیفہ کو مت مانو، ہم کو مانو۔ یہ آج کا مولوی، آج کے زمانے کا، جس زمانے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، بےمانی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ صحابہ کی بات، صحابہ حضور کے زمانے میں تھے، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تابعین کا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تبع تابعین کا زمانہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ تبع تابعین تھے اور تابعین بھی تھے، کچھ دنوں تک تابعین بھی رہے، اور پھر جب تابعین حضرات انتقال کر گئے تبع تابعین رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو زمانہ نیک تھا، نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ سچے ہیں، اس زمانے کے لوگ سچے ہیں، اور نبی نے فرمایا جب یہ تینوں زمانہ ختم ہو جائے گا تو لوگ جھوٹ بہت بولنے لگیں گے، تو تم اس زمانے میں ہو جس میں جھوٹ بہت بولتا ہے، تو تمہاری بات کا اعتبار کریں یا ان کی بات کا اعتبار کریں جو اس زمانے میں پیدا ہوتے، جس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں آج تمہارے گاؤں میں جو بوڑھے لوگ ہیں، کہ آپ کے بچپنے میں آج کتنے لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ اس بوڑھے سے پوچھو کہ جب تم چھوٹے تھے جھوٹے تھے، اس موبائل نے تو سب کو جھوٹا بنا دیا ہے۔ فون کر رہا ہے کوئی تم سے پیسہ پاتا ہے تو وہ فون کر رہا ہے کہ میرا پیسہ کیے نہیں، ہم کو کیا چاہیے، ہم آ رہے ہیں تمہارے گھر پر، نہیں ابھی ہم گھر پر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے کی نہیں ہے گھر پر موجود، اور کہہ رہا ہے آپ کو پانی دینے آنے کے بعد میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو جس زمانے میں جھوٹ بات بات پہ آدمی بولتا ہے، اس زمانے کے آدمی کا کیا اعتبار ہے؟ میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی گواہ ہے۔ قدم تلی میں گئے ہیں، جا رہے ہیں، بورڈ بنایا تھا مدرسے کا، اسی چیز میں بات کرنے کو، تو قدم تلی تم لوگ جانتے ہو، تو فون کیا، نیپالی صاحب لوگ ساتھ میں تھے، نیپالی صاحب نے فون کیا کہ بھائی ہم لوگ آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں، مشورہ کر رہا ہے، کہا ہم تو نہیں ہیں، تو سلیگوڑی آئے، تو سوچے ہم لوگ کہ چلو
پانی پی کے واپس ہو جائے قریب پہنچ گئے تھے تو میں سے قدر تلی مدرسے میں گئے تو جگہ بیٹھا دکھ آ رہا تھا کہ ہم نہیں ہیں مدرسے دلی کو بھی آئے اور پھر سوچے کہ گرمی کا دن تھا چلو پانی پی لیں وہاں لڑکا سب تو مدرسے میں ہوگا پانی پی کے اور آگے بڑھ جائے تو مدرسے میں ڈر لگا بہت شرم آیا تو آج کل جو جھوٹ کا زمانہ ہے تو جھوٹے لوگوں کی بات پر اعتماد کریں گے یا امام اعظم اور ابو حنیفہ جو سچے تھے سچے زمانے میں تھے ان کی بات کیا اعتماد کریں ایک بات یاد آئی ایک اور بڑے امام گزرے ہیں حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے علامہ امام شمس الائمہ حلوائی حلوائی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں حلوائی جو مٹھائی وغیرہ مٹھائی کی دکان جیسی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پر حلوہ بولتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں حلوہ بولتے ہیں حلوہ والا حلوہ والا عربی لفظ ہے تو حلوائی بولتے ہیں جیسے بہار کا ہے کوئی تو بہاری بولتے ہیں بنگال کا بولتے ہیں تو بنگالی بولتے ہیں بہار والا بنگال والا ویسے حلوہ بیچتا ہے تو حلوائی ہے شمس الائمہ حلوائی ایک غریب باپ کے بیٹے تھے ان کا باپ حلوائی تھے اور اس زمانے میں اتنا آج تو ہر گاؤں میں بازار لگ رہا ہے ہر چوک پہ دکان ہے اس زمانے میں یہ سب رواج تھا تو ان کی ماں حلوہ بناتی حلوہ بنا کے تھال بولتے ہیں کیا تھال پہ رکھ کے اپنے شوہر کو دیتی تھی ان کا شوہر لے کے گاؤں گاؤں گھومتا تھا ٹھیلی والا لوگوں نے دیکھا ہوگا آج ٹھیلا لے کے آتا ہے نیچے کے لیے سب اس زمانے میں آدمی سر پر رکھ کر کے گاؤں گاؤں بیچتا تھا حلوہ لے لو اس کو خریدنا ہوتا تھا خرید لیتا تھا بیچارے کے پاس پونجی نہیں حلوہ بنا لے دن بھر بیچے اس میں سے کچھ پیسے کی کا آٹا ستو جو بنتا تھا لے کے کھائے ایک شوہر ایک بیوی ایک بیٹا اور جو باقی بچے اس پونجی سے پھر کر کا حلوہ تیار ہوتا تھا ڈیلی ان کا یہ کام تھا ایک دن ان کے باپ بیمار پڑ گئے اتنا بخار آیا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے تو اس کی ماں پریشان ہوئی اس کی بیوی امام شمس الائمہ حلوائی کی ماں کہ شوہر تو بیمار ہے حلوہ بنایا ہوا ہے یہ آج تو کھینچنے جا سکے گا نہیں تو پھر یہ حلوہ تو ختم ہو جائے گا اور جب حلوہ ختم ہو جائے گا تو پورا کاروبار ہی ٹھپ پڑ گیا وہی تو کاروبار ہے سب ختم ہو جائے تو یہ 10-11 سال کے بچے نے کہا کہ اب نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے بکھرے کے ماں نے کہا میرے لال تم چھوٹے بچے کہاں حلوہ لے کے گاؤں گاؤں جا سکو ایک ٹھوکر کھا کے دل ہو حلوہ بھی ختم ہو جائے گا تم کو بھی چھوٹ آئے گی تم نہیں جا سکو گے نہیں آؤ حلوہ برباد نہیں ہونا چاہیے اب باقی پونجی ختم نہیں ہونا چاہیے ہم جائیں گے بہت چیز کیا تو ماں نے دے دیا دن بھر گاؤں گاؤں میں حلوہ بیچا مگر سب حلوہ میں کھا لیا بچہ تھا آدھا حلوہ بکا آدھا حلوہ بیچ دیا واپس آیا ماں سے آ کے کہا کہ آج کل پھر جائیں گے تھوڑا حلوہ اور بنا دو تھوڑا حلوہ پھر بنا دیں ایک طرف رکھا باسی حلوہ
ایک طرف لٹکا ٹٹکا ہلوا، ایک طرف باسی ایک طرف ٹٹکا، باسی بولتے ہیں، باسی بولتے ہیں، ایک طرف باسی ایک طرف تازہ ٹٹکا، یہ تو کیا حلوہ لے لو ڈوبا ہے، دیکھا ارے آج دو طرح کا حلوہ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ کیا کہا وہ باسی حلوہ ہے، یہ تازہ حلوہ ہے۔ آج کا کتنا متقی پرہیزگار کہلانے والا ہو، اپنے کاروبار کے سلسلے میں آپ کپڑا خریدنے جائیے، وہ 50 روپے میٹر مانگا، آپ نے کہا کہ 40 روپے لے، کہا اتنے کی تو خرید نہیں، یہ بولتا ہے گھاٹا ہو جائے خرید نہیں کا، حال رکھے اپنی چیز 40 میں خریدے نہیں، تم 20 میں خریدے، 50 روپے میں بیچ سکتے ہو، تم کو خریدنا پھر 50 روپے دام میں لینا نہیں، جھوٹ بولے گا کہ اتنے کی تو خرید نہیں پڑتی ہے نا، یہ جھوٹ ہے۔ مگر اس زمانے کا بچہ دے وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں وہ باسی حلوہ یہ تازہ حلوہ ہے، باسی حلوہ کا کیا دام ہے، تازہ حلوہ کا کیا دام ہے؟ اس چھوٹے بچے کا جواب اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا، آج کا نوٹ تو چلتا نہیں تھا، جو سکہ چلتا تھا اس زمانے کا مان لو کہ 1 روپے کا ایک سکہ، اس نے کہا کہ یہ حلوہ باسی والا 2 روپے کلو بھی نہیں تھا اس زمانے میں، بانٹ جو رہا ہو تو کہا یہ باسی حلوہ 2 روپے کلو، تازہ حلوہ 1.5 روپے کلو۔ بڑا تعجب ہوا یہ الٹا ہے، تازہ کا دام زیادہ ہونا چاہیے، باسی کا کم ہونا چاہیے، یہ بچہ باسی کا زیادہ مانگ رہا ہے اور تازہ کا کم بتا رہا ہے، تو لوگ مسکرائے ہنسے، کہا بیٹا تم بھول گئے، تمہاری ماں نے بتایا تمہاری اماں ابا نے بتا دیا ہوگا کہ تازہ حلوہ 2 روپے کلو، باسی حلوہ 1.5 روپے کلو، تم یہاں الٹا بول رہے ہو، جو بھی سنے گا تو یہی کہے گا۔ بچے نے کہا نہیں میرے ابا نے کچھ نہیں کہا، میری امی نے کچھ نہیں کہا، تو میں بول رہا ہوں، اور لوگوں کو حیرت ہو گئی، کہا اچھا کیوں بول رہے ہو ایسا؟ کہا تازہ حلوہ آج بنا ہے، باسی حلوہ کل بنا تھا، تو کل نبی کے زمانے سے قریب تھا اور آج نعرہ تکبیر، مسجد میں تو 2 سے زیادہ نہیں لگتا ہے، یہ باسی حلوہ آج بنا ہے تو نبی کے زمانے سے 1 دن دور ہے، اور یہ تازہ حلوہ، اور باسی حلوہ کل بنا تھا تو نبی کے زمانے سے 1 دن قریب تھا، تو جو نبی کے زمانے سے قریب ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہے، جو نبی کے زمانے سے دور ہوگا اس کی قیمت کم ہے۔ یہ آداب اس بچے کی اللہ کے رحم پسند آئی کہ اللہ نے اس غریب کے بچے کو سارے مسلمانوں کا امام بنا دیا، آج دنیا پکارتی ہے یہ کہتے امام شمس الائمہ رحمۃ اللہ، تو امام اعظم تو اس زمانے کے ہیں، اور یہ مولوی جو تم کو بہکانے آ رہا ہے اس زمانے کا ہے، وہ کہہ رہا حدیث میں تمہاری بات مانیں گے، امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ حدیث میں ہے کیا نام لیجیے آپ، امام اعظم نے بتا دیا ہے حدیث میں ہے کہ ہاتھ مت جھاڑو، امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ آمین آہستہ سے کہو، ہم تو اس زمانے کی بات مان رہے ہیں، اس زمانے کے مولوی کی بات نہیں مان رہے، ورنہ ٹھیک ہے تم اگر حدیث پڑھے ہو تو تم عمل کرو، یہاں مانگو عمل مانگو، آگے زور سے کہو ہاتھ جھاڑو، لیکن ان پبلک کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ پبلک کو مت بتاؤ، تم کو پبلک کو بتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام اعظم کیا نبی تھے، اعتراض کرتا ہے کہ نبی کی بات مانیں گے کہ نبی کی بات مانیں گے،
تو امام اعظم نبی نہیں تھے اس لیے نہیں مانو گے، تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات پبلک مانے گی؟ کیوں مانے گی پبلک؟ تو پبلک کو کیوں بتاتے ہو؟ اسی طرح جو بھی مسئلہ ہے مذہب کے حنفی مذہب کے خلاف ہر مسئلے میں اس سے یہی کہو کہ تم ٹھیک ہے، تم حدیث پڑھ لیو تو عمل کرو، مگر تم کو پبلک کو بتانے کا کیا اختیار ہے؟ جب امام اعظم نبی نہیں ہے اس لیے نہیں مانو گے ان کی بات، تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات مانے؟ کیوں مانے؟ اس میں حضرت پریشانی یہ آتی ہے، ابھی علماء بتاتے ہیں حدیث میں ہے ناف کے نیچے ناف حدیث تو گناہ ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ تمام حدیثوں میں آپ کا یہ لکھ دیا گیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ تم لکھ دیے ہو تو تمہارے لکھے کو بن جائیں گے؟ شیخ البانی کے بارے میں تو شیخ البانی تو غیر مقلد تھا، وہ بھی تھا اہل حدیث، ابھی مرا ہے، تو اس کی بات مانیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے تم تو کہتے ہو حدیث چھاڑا کچھ مانیں گے نہیں، البانی کی بات کیا حدیث ہے؟ کیوں مانو گے اس کی بات؟ حدیث میں دکھاؤ کیسا کرنا منع ہے، ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کو تیسا جواب دیجیے گا تب ہوگا۔ جو آدمی گالی گلوچ کرنے والا ہے، ہر بات پہ گالی دیتا ہے، اس کو اگر تم پیار سے سمجھاؤ تو نہیں مانے گا، اس کے منہ پہ تو تماچا مارو تو تم کو گالی دینا بند کر دے گا۔ وہ جو کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کیا نبی تھے ان کی بات مانیں گے، تو اس کا جواب ویسی تو ہوگا کہ تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات مانیں گے؟ تم کو کیا حق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے تم پڑھ لیو اگر حدیث میں تو اب تم عمل کرو، پبلک کس پہ عمل کرے گی؟ تمہاری بات مانے یا امام ابو حنیفہ کی بات مانے؟ تم بھی کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے، امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے، تو کس کی بات مانے کون سچا ہوگا؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سینکڑوں استاد بخاری میں جن سے روایتیں ہیں، ہم سے فلاں نے کہا، دوسری حدیث میں ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، تو ایک محدث نے ان سے حدیث بیان کی، امام اعظم وہ امام بخاری کہ میں نے یہ حدیث فلاں آدمی سے سنی، انہوں نے فلاں اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، امام بخاری سے امام بخاری کو پتا چلا کہ اس محدث نے جو مجھ کو حدیث سنائی کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، وہ آدمی زندہ ہے، امام بخاری کے دادا وزاد ابھی زندہ ہے، تو کیوں نہیں ہم انہیں سے پوچھ لے کر کے معلوم کر لیں؟ سبحان اللہ، بات پکی ہو جائے گی۔ معلوم کیا کہ وہ آدمی کہاں کا ہے، معلوم ہوا فلاں جگہ کا ہے۔ اس زمانے میں نہ کار نہ سائیکل نہ موٹر سائیکل نہ جہاز نہ بس، پیدل چلنا پڑتا تھا، پیدل چلتے چلتے ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ امام جہاں ہے، تو دیکھا کہ میدان ہے اور اس میدان میں ایک گھوڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ٹوکری لیے گھوڑے کو دکھاتا ہے، تو گھوڑا رک جاتا ہے، پھر یہ قریب جاتا ہے جب تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، گھوڑا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گھوڑا پکڑا نہیں جا رہا ہے اور ٹوکری خالی ہے، ٹوکری میں کچھ نہیں، گیا سلام کیا، کہا بڑے میں کیا کر رہے آپ؟ کہا یہ گھوڑا چھوٹ دیا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، پکڑ میں نہیں آتا۔ کہا یہ ٹوکری بھی کہاں دکھا رہے ہو؟
ٹوکری اس لیے دکھا رہا ہوں کہ گھوڑا ٹوکری میں چنا کھاتا تھا، وہی ٹوکری ہے یہ، اس کو اردو میں توبڑا کرتے ہیں، تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ ہم کو چارہ دینے آ رہا ہے، کھلائے وہ غریب آ جائے پکڑ لو اسے۔ امام بخاری پڑھ لیے اور کوئی بات نہیں، واپس ہو گئے، کیا بات ہے یار، کہاں سے آئے اور مجھے واپس آ گیا، کہا جناب سنیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا فلاں جگہ سے۔ وہ دور سے آئے، کیا بات ہے، کہاں جا رہے تھے؟ وہ جا رہے تھے اسی گاؤں میں۔ کیوں؟ آپ سے ملنے گئے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس گاؤں میں رہتے ہیں فلانا میں، ہم سے ملنے جا رہے تھے، ملاقات نہیں کی، کوئی بات نہیں، واپس جا رہے ہیں۔ کہا کس کام سے آئے تھے؟ میرا کام ہو گیا۔ کیا کام تھا؟ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، انہوں نے بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے سنی ہے، تو ہم وہی آپ سے تحقیق کرنے آئے تھے، مگر دیکھے کہ آپ گھوڑا کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو جو آدمی گھوڑا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہم واپس جا رہے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں لکھیں گے، اس حدیث کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے کے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، جو گھوڑے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، اور تم اس زمانے کے ہو جو دھوکہ گھوڑے کو نہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کا اعتبار کریں یا تمہاری بات کا اعتبار کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں یہ خصی کسی کا غائب ہو گیا، چور چور کے لے لیا یا کہیں چلا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے اس زمانے میں جو جانور کا ڈاکٹر ہوتا تھا ان سے پوچھا کہ ایک خصی کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک خصی، اس لیے موت تو سب کو ہے، آدمی 60 سال 50 سال 70 سال رہتا ہے، بیل 15 سال رہتا ہے، بکری 10 سال رہتا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ اتنے سال، اتنے سال تک کوفہ میں خصی کا گوشت نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، کہ ہو سکتا ہے اسی چوری کا خصی سے بھیج کیا گیا، اتنے سچے تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور تم نہ حلال سمجھتے ہو نہ حرام سمجھتے ہو، تمہاری بات کہیں نہیں بات کر رہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سے ایک آدمی نے قرض لیا تھا، امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، روٹی کا ذریعہ وہ تھا، تو کسی نے ادھار لیا تھا، ٹائم گزر گیا، نہیں کیا گزرتا رہا، بہت دن ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے تقاضے تھے، گرمی کا دن دھوپ چلاتی دوپہر ہو گئی، پریشان ہو گئے دھوپ سے، خراب ہو گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ اب سورج ادھر ڈھلا تو سایہ ادھر جائے گا، سایہ کب بولتے ہیں؟ چھایا تو جب سورج پچھم طرف جائے گا تو چھایا تو پورب طرف جائے گا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مکان کے چھائے میں پورب طرف بیٹھے اور امام اعظم باہر کی بتا رہے، پیسہ نہیں یہاں جگہ ہے، دھوپ کا کھڑا کیوں ہے؟ پوچھا سب آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں کھڑے دھوپ میں؟ آئیے آئے بیٹھے جائیے، وہ یہ پوچھی
وجہ یہ بتائی امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ یہ مکان والا میرا قرضدار ہے. قرضدار ہے جی جی رینی ہے، رین لیا ہوا ہے. اور رین میں فائدہ لینا، کسی کو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لینا سود ہے. تو ہم تو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لیں گے نہیں، مگر اس کے گھر کا سایہ لے لیا کچھ تو فائدہ ہم کو ملے گا. اسی لیے ہم دھوپ میں کھڑے ہیں وہاں نہیں ہیں. ایسے پرہیزگار تو ان کی بات نہیں مان کر تم جیسے دوسرے کی بات کو مان رہے ہو. ان لوگوں کو الزامی جواب دیجیے، کتاب کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ جو جیسا ہو، لوہے کو لوہا کاٹے گا، لکڑی سے لوہے کو کاٹنے جائیے گا تو نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے آپ کو تبلیغ کیجیے تو انشاءاللہ مقبولیت سے بات آ جائے. حضور اس زمانے میں روپے کے حساب سے ماہ کتنے مطلب کہ مقرر ہونے چاہیے؟ کتنے روپے؟ جی درہم تو درہم روپے کے حساب سے وہ تو چھوڑنا پڑے گا، قیمت کے طرف 7.5 ہے. چھوڑنا پڑے گا. ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے تھوڑی سی چھوٹ لگتی ہے. اور اچھا وہ سب تو تم لوگ کر لو گے، ہم جو بتا رہے ہیں یہ سب طریقہ. مالدہ ضلع میں آپ کو تو پڑے ہیں مالدہ ضلع. ارے وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ کلیہ چک وہ 5 تالہ مسجد. نہیں مالدہ کی مالدہ کو یہ بی بی گرام جامع مسجد، بی بی گرام جامع مسجد. اور کٹیہار میں بھی ہوا میرے ساتھ. وہاں مجھے بتایا گیا کہ سب جہاں جلوس نکالتے ہیں تو سنی لوگ نکالتے ہیں اور وہاں بھی لوگ تو سنی لوگ نہیں نکالتا. چلے نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ نہیں نکالتا ہے تو لوگ باتیں اس انداز کی کرتے ہیں. کیا کریں؟ میں نے کہا ایک جلسہ کرو، کوئی نگران نہیں، ہم فری میں آئیں گے، تقریر کر دیں گے. ریگولر 12 لوگوں سے 3-4 دن کریں گے. اور کٹیہار میں لوگوں نے کہا، میں نے کہا کٹیہار میں کیسے ہی کرو. ان لوگوں نے جلسہ کیا. تو اب میں نے 12 لوگوں کو یہ نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے. اس لیے کہ مخاطب جیسا ہو اس سے ویسی بات کرنی ہو. پہلے مناظرہ کرے اور بولے. میں نے کہا بھائی 4 دن کے بعد ربیع الاول ہے، نبی پیدا ہوئے تھے، تم بھی مانتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ ہم نہیں مانتے. ہم جلوس مناتے ہیں، تم نہیں مناتے ہو، تمہاری مرضی ہے. ہم مناتے ہیں. ہمارا تمہارا جھگڑا ہے عقیدے کا، ٹھیک ہے. ہمارے لیے ہے تم وہابی ہو کہ بدعتی ہو. جب بریلی کے مولانا احمد رضا کا جب جلوس منایا ہے تم ساتھ مت دو، اسی لیے کہ وہ ہمارے مولانا ہے. جب تم اشرف علی کا مناؤ گے ہم ساتھ دیں گے، اسی لیے کہ وہ تمہارا ہے. اور جب نبی کی بات آئے تو جس کا نبی ہے وہ سب کو منانا چاہیے. جس کا نبی ہے ان سب کو منانا چاہیے. ہاں یہ اگر نہیں مناتے ہو تو تمہیں بول دو کہ ہمارے نبی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارا چاہیے. 12 ربیع الاول کے صبح صبح وہ لڑکے سب نماز نہیں پڑھتے تھے. 2 بندیوں کے لڑکے کی لڑکی سب کوئی نمازی تو ہے نہیں. اسکول کالج میں پڑھا ہوتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اپنے محلے میں جا کے مسجد میں امام صاحب اٹھیے درست جانا ہے. ہم لوگ نبی کو نہیں مانتے کیا؟ نبی کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں. تو
ان کا یہ ہے آج پیدائش میں تعلیم ہے تو ہم کو بھی بنانا چاہیے. اب مجبور ہو کے سارے اماموں کو نکلنا پڑا, محلے کے لوگوں کو لے کے نکلنا پڑا, اور جلوس 5 گنا بڑا ہو گیا. اب وہ جاری ہے, آج بھی جاری ہے وہاں, اور کٹیہار میں بھی اسی ہوا. میں نے کیا تھا کٹیہار میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے, مالدہ میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے. تو جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی سمجھاؤ گے تب ہوگا. بھینس کے آگے بین بجانے سے بھینس ناچ نہیں کرے گی, بین بجانے سے سانپ ہی ناچ کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بس اسی پہ بات ختم کرو. کبھی کوئی سوال, کبھی کوئی مولانا نہیں. گائے کی باتیں نبی اب وہ فون سے معلوم کرتے رہو گے, میرا ٹائم برباد ہو جائے گا. ایسے حضور یہ مطلب رامپور قریب میں ایک راستہ ہے, سوال مطلب کچھ عوام لوگوں کا کچھ سوال ہے, وہ سب آپ لوگ جواب دو نا بھائی, آپ لوگ بھی کچھ کرو, ہم سے پوچھ لو, ہم سے کبھی فون ہی سے پوچھ لو, پوچھ کے لوگوں کو بتا دیا کریں.